رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے جو عنوانات ہیں، وہ پہلا عنوان ہے کہ جنگ میں مومنوں کو ہدایات، اور دوسرا ہمارا اہم ترین عنوان ہوگا کفار سے اللہ کا خطاب۔ پہلا عنوان ہے جنگ جب ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا ہدایات دی ہیں، جنگ کے دوران کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور دوسرا اہم ترین عنوان ہے کافروں سے اللہ نے ایڈریس کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چند باتیں کافروں کو بتائی ہیں، وہ ہم آج کے ٹاپک کے اندر انشاءاللہ پڑھ لیں گے وہ کیا باتیں ہیں۔ ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جنگ میں مومنوں کو ہدایات۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جنگ کے دوران ثابت قدمی سے مقابلہ کرو۔ ظاہری بات ہے کہ ثابت قدمی واحد ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی جگہ جگہ مینشن کیا ہے کہ کسی کام کا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کام کے اندر ثابت قدمی رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ایک ایسے کام کو جو بہت تھوڑا انسان کرے، نیکی کا کام، لیکن اس پہ ثابت قدمی اسے نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے کام کو بہت پسند فرماتا ہے، بنسبت اس کام کے کہ جو انسان بہت زیادہ تعداد میں کرے لیکن اس میں ثابت قدمی اس کو نصیب نہ ہو۔ فرمایا ایسا کام اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے۔ تو فرمایا جنگ کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے ایمان والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ثابت قدمی سے مقابلہ کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ جو ضروری چیز ہے جو دوسری جنگ کا اصول وہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، یعنی بظاہر سامنے کتنی بڑی سے بڑی مشکل نظر آ رہی ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک نے دو ایسے پوائنٹ مینشن کیے ہیں کہ ان دو پوائنٹس کی صورت میں انسان میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے جنگی چال کے لیے۔ اس ٹاپک کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے۔ جنگی چال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی ایک مسلمان جب لڑ رہے ہیں اور وہ میدان صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ کافر یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے جنگ ختم کر لی ہے، کافر ریلیکس ہو کے بیٹھے گا، نان مسلم ریلیکس ہو کے بیٹھے گا، مسلمان دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دیں گے، تو اسے کہتے ہیں جنگی پلاننگ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اس صورت میں وہ میدان جنگ چھوڑ سکتا ہے جنگی پلاننگ کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لشکر سے ملنے کے لیے وہ میدان جنگ چھوڑ سکتا ہے، یعنی وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ اپنے لشکر کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس نے، تو فرمایا کہ اب وہ اگلے میدان جنگ کو چھوڑ سکتا ہے اپنے لشکر سے پیچھے ملنے کے لیے۔ فرمایا یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ قرآن نے مینشن کی ہیں کہ ان دو صورتوں میں میدان جنگ چھوڑا جا سکتا ہے، ادروائز میدان جنگ کو چھوڑنا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کو ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، اور دوسری چیز فرمایا دوزخ میں جانا پڑے گا، یعنی پنشمنٹ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب رولز بتا دیے جنگ کے تو اس کے باوجود اب یہ ایسی حرکت کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، تو فرمایا پہلی چیز تو اللہ کا غصہ ہے، اور اللہ کے غصے کا دوسرا نام دوزخ ہے، یعنی اسے پنشمنٹ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ آنے والی آیات کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے مقابلے کے دوران پیٹ مت پھیرو، یعنی بھاگو مت۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ، اور جو اس دن پیٹ پھیرے گا، ایسے موقع پر جو پیٹ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر جنگی چال کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا لشکر سے ملنے کے لیے پیٹ پھیر سکتا ہے۔ یہ دو الگ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ ان دو صورتوں میں پھیری جا سکتی ہے پیٹ، لیکن جو اس کے علاوہ پیٹ پھیرے گا، فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کا سامنا کرے گا، ومأواہ جہنم، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بری جگہ ہے۔ ہمارا دوسرا اہم ترین عنوان ہے کفار سے اللہ کا خطاب۔
سب سے پہلی چیز اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جتنے کافر قتل ہوئے وہ اللہ کی مدد سے قتل ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی پاور تھی، اللہ کی ہیلپ تھی ایمان والوں کے ساتھ، اس لیے کافروں کو قتل ہونا پڑا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اسلام کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ دوبارہ شکست ہوگی۔ جس طرح بیٹل آف بدر میں ہارے ہو، اس طرح اگر تم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی کوشش کی، مخالفت کی کوشش کی، تو فرمایا جس طرح بیٹل آف بدر میں مارے گئے ہو، بیٹل آف بدر میں شکست ہوئی ہے، کچھ مارے گئے کچھ قیدی بنے، فرمایا اسی طرح آئندہ بھی جنگوں کے اندر تمہیں شکست کھانی پڑے گی۔ آنے والی آیات میں اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ فلم تقتلوہم، فرمایا بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیتا اذ رمیتا، اور فرمایا کہ جب آپ نے وہ پتھر پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ پھینکنے والا اللہ تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور فرمایا اس کے ذریعے ایمان والوں کی بہت اچھی قسم کی آزمائش کی گئی، امتحان لیا گیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، فرمایا یہ معاملہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ مُوہِنُ کَیْدِ الْکَافِرِین، کافروں کی پلاننگ کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافروں، یعنی پیغمبر ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے، تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فتح کی صورت میں فیصلہ آ گیا، یعنی تم ہار گئے ہو بیٹل آف بدر میں۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی، فرمایا ہم بھی دوبارہ ایسی حرکت کریں گے اور تمہیں دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی تمہارے کافروں، وَلَوْ كَثُرَتْ، وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جزاکم